محترم، ماہ شعبان ہے، ماہ رجب گزر گیا، بہرحال جتنی ہم سے توفیق ہو سکی ہم نے اس میں اپنے اعمال کو بہتر انجام دیا۔ انشاءاللہ آپ سب کے اعمال خداوند بارگاہ کی اس میں قبول ہوں، اور اس مہینے کو بھی اسی انداز سے گزاریں جس طرح ہم نے رجب میں کوشش کی ہے۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ عمل کیا جائے وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب جتنا آپ زیادہ صلوات بھیج سکتے ہیں اس مہینے میں بھیجیں، تاکید ہے۔ استغفار وہی استغفر اللہ وسال التوبہ، اس کے علاوہ بھی ایک استغفار ہے، ماہ شعبان کے اعمال ہیں۔ برا نہیں ہے ہر مہینے کے شروع میں اگر انسان اس مہینے کے اعمال دیکھ لے ایک دفعہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان کرنے کی توفیق ہو۔ زندگی تو ویسے ہی ہماری بہت مصروف ہے، وقت تو ہمارے پاس ویسے بھی نہیں ہوتا، لیکن کوشش کر لیں یہ تھوڑی سی چیزیں عمل کر لیں تاکہ اس زندگی کے اندر جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو شاید یہی چیزیں کام آئیں گی اور دوسری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ انسان جب مر جائے گا تو یقیناً اس کے پاس حدیث و روایت کی روشنی میں ہے کہ وہ پوچھے گا اپنے مال اور دولت سے کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، میں نے اتنی زحمت کی، اتنی محنت کی، اتنا کمایا۔ تو وہ کہیں گے ہم تمہیں صرف ایک کفن کا ٹکڑا دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے۔ انسان اپنی اولاد، بیوی، بچے سب جس کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا سب کیا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو بولیں گے ہم آپ کو صرف دفنا سکتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ اب انسان پھر اپنے اعمال سے گفتگو کرے گا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اب چاہے عمل اچھا ہو یا برا، عمل کیا کہے گا؟ عمل یہ کہے گا کہ میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب اگر اچھا عمل ہوگا تو اچھا ہوگا، اچھا، اور اگر برا ہوگا تو قیامت تک ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے کوئی عمل کیا تو وہ ختم ہو جائے گا، نہیں عزیزان محترم، یہ وہ ہے کہ ایک ایک چیز انسان کے ساتھ جائے گی اور جاتی رہے گی۔ تو ماہ شعبان کے اعمال کے اندر کچھ چیزیں اور ہیں کہ کوشش کریں کہ ایک صلوات ہے جو روز پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اگر روز دن میں آپ کسی بھی ٹائم پر، بہتر ہے ظہر کے ٹائم پر پڑھ لیں تو وہ بہت بہتر ہے۔ صلوات شعبانیہ اسے کہتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہے اس کو پڑھیں۔ اور ایک مناجات شعبانیہ ہے کہ جو سر آئمہ نے اس کی تاکید کی ہے کہ انشاءاللہ اگر آج فرصت ہوئی نہیں تو کل، ابھی 2 دن اور ہیں تو اس میں کچھ اس کے فراز آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مناجات بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ انسان جو ہے وہ روز اتنا شور شرابے میں زندگی میں گزرتا ہے کہ اسے فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ کب اپنے رب سے مخاطب ہو۔ مناجات، دعا، نطبہ، تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ دعا یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، نماز کے بعد ہے، اس کے بعد ہے۔ نطبہ یعنی چیخ پکار کر اپنے رب سے مانگنا، یعنی آپ کوئی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جسے ہم دعائے نطبہ کہ انشاءاللہ ہمیں توفیق ہوتی ہوگی جمعے کے دن پڑھنے کی، اور نہیں ہوتی ہے تو صلوات بھیجیں تاکہ ہمیں توفیق ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اس میں ہم یہ کہتے بھی ہیں امام زمانہ کے لیے کہ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے، کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ۔ یہ ہمارا نطبہ ہے بیسکلی کہ ہم گڑ گڑا رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ۔ مناجات تیسری قسم ہے۔ مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو، آہستہ بولنے کو۔ مناجات جتنی بھی ہیں تو یہی ہے کہ انسان شب میں، خلوت میں، تاریکی میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرے آہستہ آہستہ۔ سرور انبیاء رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد۔ خود ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کی تاریکی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے تو خدا اس بندے کے لیے کہ اے دنیا، پروردگار دنیا کو، اے دنیا جو تمہارے پیچھے آئے اس کو تھکا دینا،
اور جو تم سے منہ موڑ لے، پیٹ کر لے، اس کو سب کچھ عطا کر دینا۔ پروردگار دنیا کو یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں ہم دنیا کے پیچھے کس طرح ہیں، ہم دنیا کے پیچھے کس طرح ہیں۔ یہاں پر ایک اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، یہ مولا فرماتے ہیں کہ دو طرح کے رزق ہیں، ایک وہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک وہ ہے جو رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے، حتیٰ اس کو دنیا سے نکال کے پھینک دیتی ہے، لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ تو ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے عزیزان محترم کہ ہم آخرت کو اپنی اسی دنیا کے اندر کیسے لیں۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ حدیث میں پروردگار جب بندہ رات کی تاریکی کے اندر تنہائی میں خلوت میں خدا سے مناجات کرتا ہے تو خدا اس کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے۔ انسان جب رات کی تنہائی میں خلوت میں خدا کی بات کرتا ہے تو خدا ہوگا۔ خوب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر نور، یا میں نے جب نور کو ڈھونڈا تو میں نے نور کو کہاں ڈھونڈا؟ تہجد کی نماز میں پایا۔ امام فرما رہا ہے کہ جب میں نے چہرے کے نور کو ڈھونڈا تو میں نے تہجد کی نماز میں پایا۔ کہ انسان جب تنہائی خلوت میں رات کی تاریکی میں تو خدا اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے رب جلیل، میری دعا کو قبول کیجئے۔ تو خدا کہتا ہے لبیک اے میرے بندے، جو تو نے مانگا میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھ پر توکل کر میں تجھے کفایت کروں گا۔ یعنی جب تو مجھ پہ توکل کر لے گا تو پھر میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ وہاں پر پروردگار ملائکہ سے خطاب ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ کس طرح رات کی تاریکی میں تنہائی میں مجھ سے اپنی گفتگو کر رہا ہے، اور جب کہ بہت سارے لوگ غفلت میں غافلوں کی طرح سو رہے ہیں، گواہ رہنا ملائکہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ صلوات دے دیں اللہ اکبر۔